بحیرہ نے جواب دیا، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے، اس لیے ہمارے مہمان ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ کے اعزاز میں آپ کی میزبانی کروں۔ بحیرہ نے اپنے مذہب کتابوں میں حضور کی نشانیاں پڑھی تھیں، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اب دنیا کی آخری امت کے نبی آنے والے ہیں۔ اس دفعہ جب قریشی قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ایک قافلے والے پر مستقل سائے کیے ہوئے ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب راہب نے دیکھا کہ یہ بادل ایک نوجوان لڑکے پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر وہ نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو بادل درخت پر آ گئے۔ بحیرہ نے اس نبی کی جو نشانیاں پڑھی تھی ان میں یہ بھی تھی کہ ان پر ایک بادل سائے کیے ہوئے ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اپنا اطمینان کرنے کے لیے سب قافلے والوں کی دعوت کی تاکہ خدا کے رسول کو قریب سے دیکھیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ آ گئے تو بحیرہ نے ان سب پر الگ الگ نظر ڈالی، مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ نشانی نظر نہیں آئی۔ اس لیے راہب نے پھر قریشوں سے کہا، قریشو، آپ میں سے کوئی رہا تو نہیں؟ قافلے والوں نے بتایا کہ ہم سب آ گئے ہیں، صرف ایک بچہ کو چھوڑ آئے ہیں، وہ کم عمر ہے، اس لیے ہم نے ساتھ لانا ضروری نہیں سمجھا۔ مگر راہب نے پھر اصرار کیا کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور کے تایا حارث جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے آئے۔ راہب نے دیکھا کہ جب حضور آ رہے تھے تو اس بادل کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کے بعد بحیرہ آپ کے بدن کو گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھی جو انہوں نے پیغمبر آخر الزماں کے متعلق اپنی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھانے کے بعد واپس جانے لگے تو بحیرہ راہب جلدی سے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو لات اور عزا کی قسم، آپ میری باتوں کا جواب ضرور دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم ان سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی چیز نہیں۔ بحیرہ نے کہا، تب پھر آپ کو خدا کی قسم میری باتوں کا جواب دیجیے۔ اس پر آپ نے بحیرہ کو اجازت دی کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب بحیرہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری باتیں پوچھنی شروع کی جو آپ کی ذات سے متعلق تھی۔ راہب نے آپ کی عادات، مزاج، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے کے متعلق سوال کیے۔ آپ بحیرہ کی ہر بات کا جواب دیتے رہے اور جو کچھ وہ پوچھتے بتا دیتے۔ راہب آپ کا جواب سنتے اور اپنے دل میں تصدیق کرتے کہ کتابوں میں یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ آخر میں بحیرہ نے آپ کی کمر مبارک کھولی اور مہر نبوت کی زیارت کی جو دونوں مونڈوں کے درمیان میں تھی۔ بحیرہ نے فوراً اس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے انکار میں گردن ہلا کر کہا، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو بہت حیرت ہوئی، مگر انہوں نے کہا، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ راہب نے پوچھا، اور ان کے باپ؟ ابو طالب نے کہا، ان کا انتقال اس وقت ہی ہو گیا تھا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ راہب نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق پوچھا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ ابو طالب نے بتایا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تب بحیرہ نے ابو طالب سے کہا، سچ کہتے ہو، بس اب جاؤ اور اپنے بھتیجے کو فوراً ان کے وطن پہنچا دو، مگر ان کو ہمیشہ یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ خدا کی قسم اگر ان پر ان کی نظر پڑ گئی اور میری طرح وہ بھی ان کو پہچان گئے تو ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، اس لیے کہ
کہ تمہارا یہ بھتیجا نہایت عظیم اور اونچے مرتبے کا انسان ہے، یہ سمجھ لو کہ میں نے تمہاری نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، بس اب فوراً انہیں لے کر واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب خود بھی دیکھتے تھے کہ ان کے بھتیجے عام بچے جیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت ہی خاص خود کے مالک ہیں، خود خوبیوں کے مالک ہیں، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ بحیرہ راہب ٹھیک کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ابو طالب آگے نہیں گئے بلکہ یہیں سے حضور کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔